بھی ہمیں جامع مسجد غوثیہ رضویہ حفیظ پارک گوجرا کے امام مسجد آصف محمود مصطفی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مصطفی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سر آپ کی زبان سے ہم سننا چاہیں گے یہ پورا واقعہ کیا تھا؟ کیا یہ اے ایس آئی صاحب سے کوئی ذاتی آپ کی رنجش تو نہیں ہے؟ یہ ہوا کیا؟ اور ابھی جو خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اخراج مقدمہ جو ہے اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں ڈی پی او صاحب کے اوپر۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ جو موجودہ حالات ہیں اس کے پیش نظر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایس ایچ او صاحب یا دیگر ہمارے ادارے، ہمارا ان کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہے اس ایف آئی آر کی، تو اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا وجہ بن سکتی ہے، کیا صورتحال تھی؟ میں ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں۔ اول بات تو یہ ہے کہ میرا کام نماز پڑھانا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اذان کے لیے مؤذن جو ہے وہ مقرر ہے، وہ اذان دیتا ہے اور درود و سلام بھی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہمارا آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا قانون ملک پاکستان کا ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا۔ یہ حکم تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، تو اس کو تو کوئی بھی روک نہیں۔ سر 24 نومبر رات 8:45 پہ ہوا کیا؟ ہم آپ سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا جو یہ انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا ہے۔ اچھا اس وقت نہ مغرب کی اذان کا عشاء کی ٹائم ہے۔ سر مصطفی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ 8:45 پہ نہ تو نماز کا ٹائم ہے، نہ کسی اذان کا ٹائم ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی پروگرام ہمارے یہاں پر ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایف آئی آر اس ٹائم کی جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ ساری پلاننگ ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں یہ تو خود انہیں تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے محافظ ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک نئی بات کر دی ہے آصف صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر واقعی نہیں ہوا، کوئی پولیس آئی بھی نہیں وہاں پر، اور کوئی ایسا وہاں پر نہیں ہوا کہ جس پر یہ جو ہے وہ ایف آئی آر دی جا سکے۔ الحمدللہ اگر درود پاک پڑھنے کی بات کرتے ہیں کہ ان کا مقصد 8:45 پہ درود پاک پڑھا گیا ہے، اول تو اس ٹائم پہ پڑھا نہیں گیا۔ آذان سے پہلے کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو آذان سے پہلے الحمدللہ وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ پاکستان کے آئین قانون اور اس سے آصف صاحب یہ تو ہو گیا تو پھر آپ کو آپ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ امام مسجد گیٹ کو تالا لگا کر بھاگ گئے۔ ایسا اگر واقع ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کو انٹرم بیل کرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ یہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، سرے سے ایسی بات کچھ ہوئی نہیں ہے، لیکن جب ایف آئی آر صبح ہمیں پتہ لگی ہے کہ ایف آئی آر آپ کے خلاف ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم نے اس کی قانونی جو کارروائی ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جو ایف آئی آر جو ہے وہ بلا وجہ کاٹ سکتے ہیں، وہ بلا وجہ آ کر یہاں پر جو ہے وہ کسی کی عزت کو مجروح بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ نہیں تو آصف صاحب آپ کے پاس پولیس آئی تھی آپ کو بلانے کے لیے، آپ کو گرفتار؟ میرے پاس ایک اسپیشل برانچ کا نمائندہ جو ہے وہ تحقیق کرنے کی غرض سے آیا تھا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ نام کیا ہے، اور اس حوالے سے اس نے میرے کوائف وغیرہ لیے۔ ثاقب صاحب
یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس نے تقریباً 4 دن لگائے ہیں، یہ خبر آئی ہے کہ اس کو ڈسچارج کرنے کے، تو وہاں مقامی طور پر جو بارز ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کی جانب سے کوئی احتجاج کیا گیا، یا اس احتجاج کے بعد پولیس کے حکام آپ کے پاس آئے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور معاملات جو ہے وہ ہم رفع دفع کر دیتے ہیں تاکہ یہ نیشنل لیول پر جو کوئی ایشو نہ بن جائے؟ جی اصل میں معاملہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ میں نے جب اپنی جو ہے وہ بیل کروائی تو اس کے بعد یہ بات سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر جب یہ عروج پکڑ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، تو اس کے بعد ہر کوئی جو ہے وہ اس پہ فعال ہوا، اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے بار ایسوسی ایشن کے لوگوں نے کیا۔ وہ خود میرے پاس یہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اس میں آپ کے شانہ بشانہ ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ کالز کچھ چیزیں ہمارے پاس آ چکی تھیں کہ ہم اس کو کینسل کرتے ہیں۔ ان کے کہنے پر ہم جو ہے وہ ہمارے شہر کے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کے پاس اس لیے گئے کہ تاکہ اس کو جو ہے وہ کینسل کیا جا سکے، جو انہوں نے ہمیں بلایا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ رویے یہ جو محمد جس صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم غور کریں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا شخص ہے جو اس ملک کے اندر افراتفری، جو اس ملک کے اندر فسادات پیدا کرنا ہے۔ یہی میں ان سے جاننا چاہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، جن اے ایس آئی صاحب کا ذکر ہے مصطفی صاحب، آپ ان کو پہلے جانتے ہیں؟ کبھی ان کا نام سنا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ میں ذاتی طور پر ان میں سے کسی فرد کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم مسجد میں قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ رسول کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا کسی مذہبی جماعت سے تعلق، آپ کا کسی مذہبی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرا ایک ادارہ ہے جس کی جو ہے وہ یہاں پر میرے ساتھ جو ہے الحاق کی اسناد موجود ہیں۔ الحمدللہ میں یہاں پر ایک دینی ادارہ چلا رہا ہوں شمس القرآن کے جو ہے وہ نام سے، تو بچیوں کا ایک ادارہ ہے، یہاں پر بچے رہائشی ہیں، میرے پاس رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں ہم، تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کہا جا۔ ٹھیک ہے مصطفی صاحب، آخری سوال یہ کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہے مقدمے کا اخراج ہو چکا ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے، یہ آپ کو کنفرم کر دیا ہے؟ بالکل اس بات کا جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے ہمیں، تو ہمیں اس بات میں خوشی بھی ہے کہ چلے جو حکام بالا ہیں یا دیگر جو ہے وہ انتظامیہ کے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ بالکل جی، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مصطفی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔